السلام علیکم فرینڈ، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناول آڈیو۔ آج کی ہماری ناول فورس میرج بیس ہے، کزن میرج بیس ہے، رومانٹک ناول ہے اور ایک انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ناول۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں حمزہ؟ اس کے سامنے آتی بولی۔ اس نے سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا تھا۔ سجی سوری ماتھے پہ ٹیکا سجائے حقیقتاً دلہن بنی عشا وسیم حمزہ امین کو عجیب سے تاثرات سے دوچار کر گئی تھی۔ بچپن کے ساتھ تھا، ساری زندگی ہنستے کھیلتے لڑتے جھگڑتے آج وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ کسی کے نام اپنی پوری زندگی کرنے جا رہی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت خوش تھا۔ ساری زندگی عشا سے لڑنے جھگڑنے کے باوجود سبھی جانتے تھے عشا اسے بہت عزیز تھی۔ ہر وقت اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھنے والا حمزہ کا دل آج اس عجیب سے ڈر میں گرفتار ہوا تھا۔ حالانکہ یہ نکاح عشا کی مرضی سے ہو رہا تھا اور جس سے ہو رہا تھا وہ کوئی غیر نہیں، ان دونوں کا خالہ زاد تھا۔ وہ ساری فکر جھٹکتا اپنے موڈ میں آیا تھا، بالکل گلابی مینڈ کی۔ اس کی بات پہ آج وہ چیخنے کی بجائے خفگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ مومنہ نے اسے گھورا تھا، وہ ایک دم اس کے سامنے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا تھا، پھر اس کا رخ موڑتا سامنے شیشے کی طرف اشارہ کر گیا تھا۔ سامنے دیکھو، کچھ کہنے کی ضرورت ہے مجھے؟ عشا نے نگاہ اٹھائی۔ اس کی نظر اپنے جھلملاتے عکس سے ہوتی حمزہ پہ آ ٹھہری تھی۔ سفید شلوار قمیض میں وہ مسکراتے ہوئے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اچھا لگ رہا ہوں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ جہاں صاف لکھا تھا وہ اچھا لگ رہا ہے۔ عشا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ میں تو اچھا لگ رہا ہوں نا، جبکہ تم تو اچھی ہو۔ وہ اس کا اکثر کہا گیا جملہ دہراتا ہوا بولا۔ وہ کلکلا کر ہنسی تھی۔ اس کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر حمزہ نے اس کے دائمی خوشیوں کی لاتعداد دعائیں مانگی تھی۔ گلابی رنگ میں ملبوس سجی سوری دلہن بنی عشا وسیم کی آنکھوں میں اس وقت ستارے چمک رہے تھے۔ بلیک ٹو پیس میں اس کے ساتھ بیٹھے دانیال کی آنکھوں میں دنیا فتح کر لینے والی چمک تھی۔ یاسمین نے دور کھڑے ہو کر نم آنکھوں سے بیٹی کی بلائیں لے ڈالی تھی۔ ان دونوں کے بیچ پیچھے کھڑے حمزہ نے جھک کر کوئی بات کہی تھی۔ دانیال اور حمزہ کا کہکا جاندار تھا، جبکہ عشا نے حسب عادت حمزہ کو گھورا تھا۔ حمزہ کو دیکھ کر یاسمین کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، پر دانیال کو دیکھ کر انہوں نے اپنے دل کو سنبھالا تھا۔ ان کی بیٹی خوش تھی، ان کے لیے یہی کافی تھا۔ آج عشا کا نکاح تھا دانیال کے ساتھ۔ ٹیکس لگے گا بیٹا، ٹیکس۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد دانیال کب سے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ بدتمیز انسان، لنچ کروا دوں گا کل، بس ابھی لے آنا اسے چھت پر، صرف 5 منٹ بس۔ دانیال کی حالت پہ حمزہ نے کہکا لگایا تھا۔ چل تو جا، چھت پہ لے کے آ رہا ہوں میں اسے۔ دانیال اس کے گلے لگتا چھت کی طرف بڑھا تھا۔ ساڑھے بڑے اس وقت باہر رون میں ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ حمزہ نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا تھا۔ کیا ہے حمزہ، کیا کر رہے ہو؟ وہ بکھلائی تھی۔ چپ، لڑکی پٹواؤ گی کیا؟ اس نے دانت پہ دانت رکھ کر اس کی آواز کو کم کرنے کو کہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہیں اسے بھائی؟ مومنہ نے اسے دروازے پر جا لیا تھا۔ تو یہ دوسری آئی اب۔ حمزہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ احتیاط سے اسے لیے چھت پہ آیا تھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں حمزہ؟ وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ میرے لیے، اسے اپنے قریب سے آواز آئی تھی۔ وہ اچھلی تھی۔ سامنے دانیال سینے پہ بازو باندھے کھڑا تھا۔ اس نے سر پٹا کر پیچھے دیکھنا چاہا تھا، وہ غائب تھا۔ یار یہ تو چیٹنگ ہوتی نا، میری دلہن میں نہ دیکھتا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ عشا کی گردن جھکی تھی۔ دانیال مسکرایا تھا۔ یقین کرو عشا، بہت مشکل کام ہے اکیلے واپس جانا۔ میری تو رات ہی نہیں کٹے گی تمہارے بغیر۔ اس کی بے باک بات پہ عشا کا ہاتھ کانپا تھا۔ یار عشا، مجھے تھوڑا بہت یقین تو کرنے دو کہ آج میری گولڈن نائٹ ہے۔ وہ اسے باہوں میں بھرتا بولا ہی تھا کہ عشا کرنٹ کھاتی اس کا حصار توڑتی اس سے دور ہوئی تھی۔ پلیز ایسا نہیں کرے، وہ رو دینے کو ہوئی تھی۔ یار تھوڑا سا تو۔ وہ پھر سے پاس ہوا تھا جب وہ بنا سوچے سمجھے حمزہ کو پکار بیٹھی تھی۔ حمزہ، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی تھی۔ یار بڑی ڈفر لڑکی ہے، دانیال تپا تھا۔ حمزہ نے کہکا لگایا تھا۔ کل لنچ یاد رکھنا، وہ کہہ کر عشا کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ عشا تم ٹھیک ہو؟ اس کے ہاتھ کی کپ کپاہٹ محسوس کر کے حمزہ نے سرگوشی میں پوچھا۔ بات مت کرنا مجھ سے اب۔ نم لہجہ وہ چونکا تھا، پتہ نہیں کیوں عشا دانیال کی بے تابی پر شرمانے سے زیادہ خوفزدہ ہوئی تھی۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری عشو، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، پرومس۔ عشا نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ سرخ تپا تپا چہرہ خوف سے زرد ہو رہا تھا۔ حمزہ کو شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ اسے دوبارہ سوری کرتا اسے اس کے کمرے میں چھوڑ گیا تھا۔
पिया से मिल के आए नैन, हाय मैं क्या करूं। मोमिना उसे देखकर गुनगुनाई थी। अभी के लम्हे याद करके उसका दिल धड़का था। चुप हो जाओ तुम, हमजा के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं मैं, वो तब कर कहती वॉशरूम में गुम हुई थी। दिल में लड्डू फूट रहे हैं, मेरे भाई को इल्जाम मत दो। अच्छा, मोमिना दरवाजे के बाहर से चिल्लाई थी। उसके होंठों पे शर्मीली मुस्कान रची थी, हर लड़की की तरह उसके दिल ने भी इस रिश्ते के जुड़ते ही हजार सपने बुने थे। ईशा, तुम्हें फारूक भाई और रिदा आपी का टाइम याद है ना, जब उनका निकाह हुआ था? फारूक भाई कैसे चोरी चोरी आपी को देखते थे। मोमिना की बात पे उसके दिल में दानियाल के लिए हजारों ख्वाहिशें जागी थी। अब देखना, दानियाल भाई भी ऐसे बहाने बहाने से तुम्हें देखने की कोशिश करेंगे। तुम्हें याद है, बेचारे फारूक भाई आपी के शर्माने की वजह से उनके एहतराम में कुछ कह ही नहीं पाते थे। मोमिना की बातों पर उसे अपने मामू के बेटे डिसेंट से फारूक भाई याद आए थे, जिनका निकाह 6 साल पहले उनके दूसरे मामू की बेटी रिदा से हुआ था। ये दोनों उस वक्त 17 साल की थी। सोबर था फारूक। निकाह के बाद भी रिदा की बेतहाशा झिझक के बायस उसे चोरी चोरी देखने के अलावा कभी कोई जिसारत न कर पाया था। उसकी गवाह तो खानदान भर की लड़कियां थी जो रिदा को छेड़ती थी, और अनजाने में ही ईशा वसीम फारूक की सारी खसूसियात दानियाल में सोचे बैठी थी। अमीन अहमद और वसीम अहमद दोनों भाइयों की शादी दो बहनों रुकैया और यास्मीन से हुई थी। अमीन अहमद और रुकैया के 3 बच्चे थे, फहद, हमजा और उसे 4 साल छोटी मोमिना। रुकैया बेगम उन लोगों की कम उम्री में ही छोड़कर खाला खाल के हकीकी से जा मिली थी। वसीम और यास्मीन की एक ही बेटी थी, ईशा वसीम। वसीम अहमद और यास्मीन जो कि अलग घर में रहते थे, यास्मीन के जोर देने पर वसीम साहब ने अपना घर बेचकर भाई के साथ मुश्तरका एक ही घर खरीदा था, ताकि बच्चों को खाला की सूरत माँ का प्यार मिल सके। उस वक्त फहद 10 साल का, हमजा 8 का, और जबकि मोमना ईशा की हम उम्र 4 साल की थी। यास्मीन ने ईशा के साथ उन तीनों को भी अपने कलेजे से लगाया था। उन तीनों ने भी खाला को माँ का ही दर्जा दिया था। उनका ये फैसला तब सही साबित हुआ जब 5 साल बाद वसीम साहब अचानक हार्ट अटैक के बाद दागे मुखारत दे गए। तब अमीन साहब ने उन्हें हौसला दिया था, और जैसे यास्मीन उनके बच्चों की माँ बन गई थी, वैसे ही उन्होंने ईशा को अपने तीनों बच्चों से अव्वलियत दी थी हमेशा। और फहद अमीन MBA के बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी। अब वो अपनी बीवी और 1 साल के बेटे के साथ कंपनी के 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर फ्रांस गया हुआ था। हमजा अमीन CA करके एक कंपनी में अहम ओहदे पर फाइज था, जबकि ईशा और मोमिना दोनों ही MSc के फाइनल ईयर में थी। मोमना और वो दोनों तो थी यकजान हमदाद सहेलियां, पर वह हमजा जो बज़ाहिर उससे लड़ता था, उसको भी अपनी कज़न होने के नाते अजीज थी। कुछ बचपन का साथ था। यास्मीन और रुकैया की तीसरी बहन जरीना ने अपने बेटे दानियाल के लिए उसे मांग लिया था। अमीन साहब मंगनी के हक में नहीं थे। उन्होंने ईशा की रजामंदी लेते दोनों का निकाह करवाया था। रुखसती के लिए दानियाल ने टाइम मांगा था। सुनो ईशू, तुम दानियाल भाई से फोन पे तो बात करती होगी ना? फायजा ने चिप्स खाते उसे पूछा था। क्लास ना होने के बायस वो लोग कंपाउंड में बैठे थे। हाँ, कभी कभी वो खुद फोन करते हैं। वो उसके हाथ से चिप्स लेती बोली थी। मिलती भी हो तुम उनसे? फातिमा ने मायनी खेजी से पूछा था। मोमिना हंसी थी। नहीं भाई, वो कभी घर आ जाए तो मोहतरमा छुपने लगती हैं। मोमिना के कहने पर बाकी सब हंसी थी, जबकि उसने मोमिना को घूड़ी से नवाजा था। बड़ी ही बोर हो तुम तो। मैं तो मिलती हूँ भाई, और उससे भी प्यार भी लेती हूँ हक से। एनी जो भी अभी आई थी, मोमना की बात सुनकर थप से बैठी थी। उसका भी अभी 3 महीने पहले निकाह हुआ था। उसकी बात पर सबने ही ओ बोला था। ईशा ने पहलू बदला था। अल्लाह ने इजाजत दी है, मैं तो कभी उन्हें मायूस नहीं लुटाती। रुखसती 1 साल बाद है, जब तक उन्हें तरसाती रहूं ना बाबा ना। कसम से ईशू, तुम भी फुली एंजॉय करो ये पीरियड। वो उसे आंख मारती बोली थी। बेशक मेरा उनसे निकाह हुआ है, पर अभी रुखसती नहीं हुई है। अल्लाह ने इजाजत दी है, पर मैं अभी अपने बाप के घर पर हूँ, और मेरे लिए जितनी मेरे शौहर की इज्जत मायने रखती है, उतनी ही अपने बाप की इज्जत भी अहम है। वो मजबूत लहजे में बोली थी। मोमिना ने उसका हाथ दबाया था। अरे यार, किस दुनिया में रहती हो? आजकल के हस्बैंड्स डिमांड करते हैं, फिर क्या मना कर दोगी उसे? एनी की आंखों में उसे अपने लिए वाज़ेह तमस्कुर दिखा था। हाँ, मना कर दूंगी। बोलूंगी आकर मुझे रुखसत करवा कर ले जाएं। मैं उनकी बीवी हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं, जो वो वक्त बेवक्त मुझसे अपनी डिमांड्स पूरी करके मुझे मेरे बाप के घर पर छोड़ जाए। वो जज्बाती लहजे में कहती एकदम उठी थी। सब खामोश हुई थी। यानी तंजिया हंसी थी। चलो मम्मी, गाड़ी आ गई होगी। वो आगे बढ़ी तो मोमिना जल्दी से उठकर उसके पीछे गई थी। शौहर शरई हक रखता है, और जब वो हक मांगता है ना, तो अपना दिल भी बेईमान होता है। फिर उसके सारे डायलॉग धरे के धरे रह जाएंगे। वो उसकी पुश्त को घूरती जहरकुन लहजे में बोली थी।
शक्ल देखी है तुमने अपनी मेंढकी? ईशा की अच्छी खासी शक्ल को हमजा ने मेंढकी से तशबीह देकर उसके गुस्से के ग्राफ को बढ़ाया था। और तुम क्या हो बंदर? वो क्यों पीछे रहती? उसे 4 साल बड़े हमजा की तरफ उसने हमेशा की तरह जवाबी कार्रवाई की थी। ईशा, तमीज लिहाज सब भूल गई हो तुम? कितनी बार समझाया है, बड़ा है तुमसे, तमीज से बात किया करो। पर नहीं, तुमने तो जैसे माँ की तरबियत को बेइज्जत करवाने की कसम खाई है खानदान भर में। यास्मीन ने हस्बे आदत उसे लताड़ा था। वो रोहानसी हुई थी, हमजा ने उसे जुबान चढ़ाई थी। अम्मी हमेशा ही हमजा का बच्चा, अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब उन्होंने एक जोर का थप्पड़ उसकी पीठ पे रसीद किया था। वो एकदम चुप हुई थी। अरे छोटी अम्मी, ये तो हमारा मजाक है, आपने कौम खा में ही। वो एकदम से शर्मिंदा हुआ था। ईशा ने भीगी आंखों से उसे देखा था। ये झूठी हमदर्दी अपने पास रखो, वो उसके पास चिल्लाकर बोली थी। फिर रोते हुए अपने कमरे की तरफ भागी थी। भाई, आपकी वजह से उसे हमेशा डांट पड़ती है, आज तो हद ही हो गई। छोटी अम्मी, आपने अच्छा नहीं किया। हमजा ने पहले मोमिना ने पहले हमजा को देखा था, फिर यास्मीन से शिकायत करती अपने और उसके मुश्तरका कमरे की तरफ भागी। उसको देखो, 22 साल की हो गई है, पर अकल कहीं पैरों में ही रह गई है इसकी। अब तो हौल ही उठते हैं मुझे। जरीना रुखसती की तारीख मांग रही है और ये अभी तक बच्ची बनी हुई है। वो सर पर हाथ रखते परेशान सी हुई थी, जबकि वो चौंका था। कब? कह रही थी अगले माह की कोई तारीख दे दूं। मैं भी सोच रही हूँ, निकाह तो हो ही गया है, अब खैर से रुखसती भी हो जाए तो मेरा बोझ भी कम हो। वो अबदीदा हुई थी। छोटी अम्मी, वो कोई बोझ नहीं है हम पर। मैं उसको चिढ़ाता हूँ, उसको तंग करता हूँ, पर यकीन करें वो सबकी तरह मुझे भी बहुत अजीज है। वो उनको बाजू के हल्के में लिए बोला था। अल्लाह के बाद तुम लोग ही तो हो मेरे अपने, वो उसकी पेशानी चूमती बोली। वो मुस्कुराने के साथ साथ सोच रहा था कि उस मेंढकी को कैसे मनाना है। मोमी, आइसक्रीम खाने चलोगी? वो बाजार मोमिना से पूछ रहा था, पर नजरें ईशा पे थी जो कि मोमिना के साथ जुड़े सर जोड़े फैशन मैगजीन में घुसी हुई थी। नेकी और पूछ पूछ। उसने एकदम मैगजीन बंद किया था। ईशा जो बड़े गौर से ड्रेस का डिजाइन नोट कर रही थी, एकदम तपी थी। तुम मतलब सिर्फ मैं और तुम चलेंगे क्या? वो हनूज उसी को देखकर बोला था, जो कि दोबारा से मैगजीन खोल चुकी थी। हमजा को खुद को मनाता देखकर उसका मुंह फूल चुका था। नहीं, मैं छोटी अम्मी और बाबा से भी पूछ कर आती हूँ, वो कहकर गायब हुई थी। उसकी बात पे जहां हमजा का दिल अपना सर पीटने को चाहा था, वहीं वो तिल मिलाई थी। हमजा ने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ाए थे। गधी, इसको पता भी है मैं नाराज हूँ। बजाय मेरी मिन्नतें करने के छोटी अम्मी और बाबा से पूछ लेती हूँ। वो मैगजीन जोर से पटकती उसकी नकल उतार गई थी। उसके पीछे खड़े हमजा ने बेइख्तियार कहका लगाया था। ईशा ने अपनी आंखें मीची थी। चलो मैं मिन्नतें कर लेता हूँ, प्लीज ईशा चलो ना, तुम्हारे बगैर क्या मजा आएगा। वो अचानक उसके सामने आया था, होंठों पे शरारती मुस्कान लिए वो सीरियस बनने की कोशिशों में था। मैं सिर्फ मम्मी की वजह से जा रही हूँ, वरना समझे। वो उंगली उठा के बोली थी। बामुश्किल अपना कहका जब्त करके उसने सर हिलाया था। जाते जाते वो अचानक पलटी थी। ये मत समझना मैं मान गई हूँ, वो उंगली उठाकर धौन से बोली थी। उस समय वो हमजा को बहुत ही प्यारी लगी थी। वो जोर से हंसा था। ईशा अपनी हंसी जब्त करते कमरे में घुसी थी, पर वो उसकी हंसी देख चुका था। उसकी यही आदत हमजा को अच्छी लगती थी कि वो जितनी जल्दी नाराज होती थी, उसी तरह आराम से मान भी जाती थी। हमजा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आवाज पर दोनों ने सर उठाया था। वो दोनों को आइसक्रीम पार्लर ले आया था। सामने जीती जागती क्यामत हमजा के सर पे खड़ी थी। ब्लू टाइट जीन्स और येलो कोल्ड शोल्डर स्टाइल सर टॉप और कंधे तक आते ब्राउन डाइड बाल जो कि खुले हुए थे। ओ हाय बिस्मा, वो एकदम खड़ा हुआ था। क्या हमजा, तुम तो मिलते ही नहीं हो। कल कल का लंच साथ करेंगे, वो खुद ही प्लान बनाकर बोली थी। ईशा ने मोमना को कोनी मारी थी जब वो बिलबिलाई थी। क्या है? मोमना ने उसे घूरा था। तभी वो दोनों की तरफ मुतवज्जा हुई थी। बिस्मा, ये मेरी सिस्टर मोमिना और ये मेरी कजन है ईशा। वो दोनों को घूर कर तारुफ करवाता बोला। और इनका तारुफ तो करवाओ ना। ईशा ने उसे देखकर आंखें पटपटाई थी, जो पहले ही उसे घूर रही थी। ये बिस्मा मेरी क्लास फेलो रह चुकी है। तारुफ करवा कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ था। आई एम सॉरी बिस्मा, अभी ऑफिस में बहुत काम चल रहा है। लंच का फिर कभी सही। वो शाइस्तगी से इनकार कर गया। बिस्मा का खिलता चेहरा फौरन से उतरा था। उसकी शक्ल देख ईशा ने अपनी हंसी छुपाई थी। कोई बात नहीं, इन टच रहना। अब तुम्हें पता है मैं यूनी लाइफ सब कुछ कितना मिस करती हूँ। नुमान आए तो प्लान बनाते हैं, वो मायूसी से बोली थी। ओके, फिर ऐसा करते हैं, संडे को लंच करते हैं। उसकी मायूस शक्ल देखकर बोला था। कुछ भी था, वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त रही थी यूनी लाइफ में। ईशा ने बेसाख्ता मोमिना को देखा था। ओह थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं संडे को। वो उंगलियां हिलाकर ईशा को घूड़ी से नवाज कर आगे बढ़ी थी। अच्छा, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी यूनी में? वो शरारत से बोली। हमजा ने उसे घूरा था। ग्रुप में थी और अब उठो तुम दोनों फौरन से।
वो कहकर उठा था। मजबूरन उन दोनों को भी उसके तकलीद में उठना पड़ा था। ईशा, तुम्हारे साथ क्या मसला है? शौहर हूं मैं, तुम्हारा हक रखता हूँ तुम पर। आज फिर दानियाल ईशा पे बरसा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप शादी से पहले ही ऐसी फजूल बातें करें मुझसे। उसने अपनी नागवारी दबाने की कोशिश की थी, पर नाकाम हुई थी। कानूनी और शरई हक रखता हूँ तुम पर। चाहूँ तो अभी तुम्हें उठाकर अपने कमरे में ले आऊं, कौन रोकेगा मुझे? वो दबी दबी आवाज में लेकिन सख्त लहजे में बोला था। ईशा का दिल धक से रह गया था, आंखें नमकीन पानियों से भरी थी। बदलो खुद को, वरना किसी दिन उठाकर ले आऊंगा तुम्हें। डरता नहीं हूं मैं तुम्हारे बाप और उस हमजा से। वो कहकर फोन रख चुका था। वो मोबाइल साइड पर रखती सहरा दोनों हाथों में थाम कर रो दी थी। आजाद ख्याल दानियाल शादी की वही डिमांड मनकूआ है तो वो उसकी हर जायज नाजायज बात मानने पे मजबूर है, जबकि ईशा वसीम जिसकी तरबियत ही यासमीन ने कड़े माहौल में की थी, मोबाइल पर ऐसी गुफ्तगू, उस पर दानियाल का बेबाक अंदाज, ये वो सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सुनो मेंढकी, उसके मेंढकी बोलने पर ईशा ने उसे घूरा था। मेरा मतलब है ईशा, वो जल्दी से बोला था। पास बैठी मोमिना हंसी थी। वो यास्मीन के सर में मालिश कर रही थी। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत है ना, वो होंठों पे शरीर सी मुस्कुराहट लाता बोला। वैसे छोटी अम्मी, अगर हमारी ईशा मगरिब के टाइम पैदा हुई होती तो मैं भला क्या कहता? मगरिब सुनो, मेरी शर्ट तो इस्त्री कर दो। वो उसे घुड़े गई, जबकि मोमिना ने दांतों में हंसी दबाई थी। वो समझ गई थी हमजा को ईशा से अपनी शर्ट प्रेस करवानी थी। सोच रहा हूँ अपनी बेटी का नाम तुम्हारे नाम पे रखूं। फजर, जोहर, असर, मगरब, तो हज्जत, इशराक, चाश। मोमिना ने जोर से कहकर लगाया था। उनकी बात पर यास्मीन भी मुस्कुराई थी। तो अपनी शर्ट भी जाकर अपनी उन बेटियों से इस्त्री करवाओ जाके। उसके हाथ में शर्ट देकर उस पर उसकी खुशामद देकर समझ गई थी। मोमिना फिर से हंसी थी। ईशा कर दो इस्त्री, जाओ बेटा तुम नहाने जाओ। वो ईशा को देखकर बोली थी। ईशा ने हमेशा की तरह उसे खून खवार नजरों से देखकर उसके हाथ से शर्ट झपटी थी। थैंक यू मेंढकी। आई मीन ईशा। मुबादा वो अपना इरादा ना बदल दे, वो फौरन उसके नाम लेता अंदर कमरे में गायब हुआ था। तुम्हें पता है एनी प्रेग्नेंट है? वो दोनों अभी आकर बैठी थी जब फाइजा ने उसके सर पे बम फोड़ा था। एनी एक हफ्ते से नहीं आ रही थी, वो गंग हुई थी। और जुल्म की इंतहा देखो, उसके शौहर ने बोला है इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दो तो ही तुम्हें रुखसत करवा लाऊंगा। फातिमा ने लुकमा दिया था। क्या मतलब है? उसकी औलाद है, जब मान भी रहा है तो अबॉर्शन जैसा घिनौना काम क्यों? मोमिना ने झुरझुरी ली थी। यार इज्जत, वो बंदा बोलता है माशरे में मेरी इज्जत है, मेरी बहनों की शादी होनी है, मैं तुम्हें कबूल कर रहा हूँ पर इस बच्चे को नहीं। फायजा ने तासुब से कहा। ईशा के हाथ पांव ठंडे हुए थे। और सितम देखो, उसके बाप को हार्ट अटैक हुआ है। एनी का शौहर उनके मुंह पे पता नहीं क्या क्या कह कर गया है। उसकी आंखों से लातारात आंसू निकले थे। उसकी हालत को देखकर मोमिना ने हमजा को बुलवा लिया था। वो दोनों ही चुप थी। हमजा ने बगौर उन दोनों को नोट किया था, पर अभी उसे ऑफिस वापस जाना था। वो उन्हें ड्रॉप करके वापस चला गया था। अगर आपको जल्दी है तो आप रुखसती करवा लें, मैं राजी हूँ। मैं खुद पर आपका हक दिल से तस्लीम करती हूँ दानियाल, पर इस तरह आपकी बातें, आपके अंदाज, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। वो आज हिम्मत करके बोली गई थी। उसकी आवाज भर आई थी। ओहो, सेल्फ रिस्पेक्ट? तो मुझसे यानी कि अपने शौहर से बात करते हुए मोहतरमा ईशा वसीम की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है? वो बात को अपने ही रंग में ले गया था। ईशा के हाथ पांव फूले थे। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि रुखसती। उसके गलों में उसके गले में आंसुओं का गोला फंसा था। हक की क्या बात करती हो? सर तब पैर तुम पे हक रखता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझी? और ये क्या बार बार रुखसती रुखसती किए जा रही हो? अभी मेरा मूड नहीं है रुखसती का। वो जहर उगल रहा था। एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए ईशा ने दूसरा हाथ अपने कान पे रखकर आंखें बंद की थी। आंखों से निकलते आंसू तेजी से गालों से होते गिरेबान में जज्ब हो रहे थे। साढ़े मूड का सत्यानाश मार देती हो। वो फोन रख चुका था। वो खुद पे जब्त खोती तकिए पर सर दिए रो दी थी। आज मौसम अबर आलूद हो रहा है। वो लाउंज में अकेली बैठी थी। जब वो ऑफिस से आने के बाद चेंज करता उसके पास आकर बैठा था। उतरा हुआ चेहरा कुछ सुर्ख कुछ संजीदा सा था। हमजा का इतने पूछने की देर थी कि उसकी आंखें छमछम बरसी थी। ईशा, इशू क्या हुआ यार? मेरी कोई बात बुरी लगी? अच्छा आई एम सॉरी। वो बुखलाई तो गया था, वो हनूज रोएगी। छोटी अम्मी ने डांटा है? उसके करीब बैठा फिक्रमंदी से पूछ रहा था। उसने रोते रोते नफी में सर हिलाया था। मेरी कोई बात बुरी लगी है? अच्छा आइंदा कभी तुम्हें मेंढकी नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। वो कभी इस तरह नहीं रोई थी। अपने बेइख्तियार रोने पर वो खुद को मलामत करती एकदम चुप हुई थी। सुबह से सब ने ही उसके उदास होने की वजह पूछी थी। वो तबीयत की खराबी का बहाना बना गई थी, पर न जाने क्यों
اس کے سامنے عیشا کے ضبط کے سارے بندھن جیسے ٹوٹے تھے. اس کا دل کیا وہ سب کچھ جو اتنے دنوں سے دل کو کھائے جا رہا تھا اس کو بتا دے. ایشو بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ دانیال سے جھگڑا ہوا ہے؟ وہ بڑی محبت سے پوچھ رہا تھا. اس کے لہجے میں محبت محسوس کرتی اور پھر رو دی تھی. مومی مومی. وہ اب کچن کی طرف دیکھتا بآواز بلند اسے بلا رہا تھا. اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے. جی بھائی. وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی. اس کو کس نے ڈانٹا ہے؟ وہ سخت لہجے میں پوچھا تھا. وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی. ارے نہیں بھائی، اس کو صبح سے بخار ہے. اس کے بتانے پر حمزہ نے بے اختیار اس کی کلائی تھامی تھی. وہ واقعی بخار میں تپ رہی تھی. میں ٹھیک ہوں. وہ اپنی کلائی چھڑواتی نقاہت بھری آواز میں بولی تھی. اس نے اب نوٹ کیا تھا عیشا کا چہرہ بخار کی حدت سے تمتما رہا تھا. چلو میں تمہیں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں. اس کی بات پہ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی. مطلب انکار تھا. چھوٹی امی کو بولنا کہ میں عیشا کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا ہوں. وہ اس کی کلائی تھامتا باہر کی طرف بڑھا تھا. چھوڑو مجھے نہیں جانا. وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی جا رہی تھی جبکہ حمزہ ذرا سی بھی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا. اس نے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھایا تھا. حمزہ کو پتا تھا اس معاملے میں اس کے ساتھ زبردستی ہی کرنا پڑتی تھی. تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو تم میرے ساتھ زبردستی کرنے کا حق رکھتے ہو. کل رات سے اس کے ذہن میں دانیال کی باتیں گھوم رہی تھی. اسی کا اثر تھا کہ وہ بخار میں مبتلا ہوئی تھی اور اب اس کے سامنے بہت ہی غلط بول گئی تھی. جسٹ شٹ اپ عیشا. بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کس سے کیا بکواس کر رہی ہو. اس کی بات پہ حمزہ گاڑی سائڈ پر روک کر اس پہ برسا تھا. میں سوچوں ہمیشہ اور سب کو حق ہے مجھ سے زبردستی کریں. وہ بولتے بولتے رو دی تھی. اس کے رونے پر وہ ایک دم نرم ہوا تھا. اچھا آئی ایم سوری. تم پلیز ریلیکس ہو کے آنکھیں بند کر لو. اس کی بات پہ عیشا کا دل کیا وہ سب ٹینشن پریشانی بھول جائے. اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے لگایا تھا. بہت اچھے ہو تم. وہ تم جیسا کیوں نہیں؟ وہ بڑبڑائی تھی. اس کی آدھی ادھوری بات وہ نہیں سمجھا تھا. اس کے سرخ چہرے پہ آنسو دیکھ کر حمزہ نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی طرف بڑھایا تھا. حمزہ امین یہ کسی اور کے نکاح میں ہے. اس کے دل نے سرزش کی تھی. وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی بناتا گیئر پر رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا. نظریں اب سامنے تھی. کیوں اس لڑکی کی ذرا سی تکلیف مجھے پریشان کرتی ہے؟ کیوں اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھ پاتا؟ وہ پاس پڑے سگریٹ کے پیکٹ سے سگریٹ نکال کے لبوں میں دباتا سلگا گیا تھا. اس نے بے اختیار گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا تھا. کیونکہ یہ میری کزن ہے اور مجھے اس سے کزن ہونے کے ناطے ہی انسیت ہے. بس. اس کا دل اپنے ہی سوالوں سے گھبراتا چلایا تھا. اپنے پہلو میں اس کے بے خبر وجود پہ نظر ڈالے بغیر وہ سامنے دیکھتا سگریٹ کے لمبے لمبے کش لگاتا گاڑی چلایا گیا تھا. کیسی ہے ایشو؟ دوسری صبح اتوار تھی. وہ صبح فجر پڑھ کر اس کے کمرے میں آیا تھا. وہ بے سود سو رہی تھی. قریبی مومنہ نماز پڑھ رہی تھی. اس نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا. پاس بیٹھی یاسمین نے اسے جواب دیا تھا. یہ ٹھیک ہے بیٹا. اب شکر ہے بخار کم ہے. پتہ نہیں تمہارے قابو کیسے آتی ہے، ورنہ مجال ہے جو میری کوئی بات سن لے. پتہ نہیں سسرال جا کر کیا نام روشن کرے گی میرا. وہ اس کا ایشو کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بابت بول رہی تھی. ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح اس کی نالائکی کا رونا رویا تھا انہوں نے. وہ ہنسا تھا. چھوٹی امی اتنی بھی بری نہیں ہے. ہاں تھوڑی سی ضدی ہے بس. یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیسے میرے قابو آ جاتی ہے. اس کی بات پہ یاسمین کے ساتھ مومنہ بھی ہنسی تھی. وہ اس پر ایک نظر ڈالتا ہنستا ہوا باہر نکلا تھا. اور دشمنے جہاں کیسی ہو؟ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا. وہ جو بیڈ پر بیٹھی سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی نظریں جھکا گئی تھی. یار جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، میرا کھانا ہضم نہیں ہو رہا. اس کی بات پر وہ بے اختیار ہنسی تھی. جب بھی پاس پڑا اس کا موبائل بجا تھا. اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ بے ساختہ اپنے لب بھیج گئی تھی. اچھا بھائی اچھا، میں جا رہا ہوں، کر لو اپنے شوہر سے بات. اس کے تاثرات پر غور کیے بغیر اس پہ چوٹ کرتا ہنستا ہوا کمرے سے نکلا تھا. موبائل بج بج کر خاموش ہوا تھا. اس نے موبائل کو سائلنٹ کر کے سر کو تکیے پر پٹکا تھا. آنسو دائیں بائیں کنپٹیوں پہ جذب ہوئے تھے. کیسی ہو؟ شام کو وہ زرینہ اور فضا کے ساتھ حاضر تھا. وہ جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی. جی ٹھیک ہوں. اس کی گہری نظروں سے خائف ہوتی وہ نظریں جھکاتی پاس پڑا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی. صرف ٹھیک نہیں ہو تم جانے من، میرا اچھا خاصا ایمان خراب کرے کیے دے رہی ہو. وہ اس کو بے باک نظروں سے دیکھتا اس کا ہاتھ تھامتا اسے خود سے قریب کرتا بولا. وہ مر جانے کو ہوئی تھی. چھوڑے مجھے پلیز. وہ احساس توہین سے رو دی تھی. ایک تو تم ایسے بیہیو کرتی ہو جیسے میں تمہارا نامحرم ہوں. چاہوں تو ابھی کے ابھی کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ. اس کی بات پہ عیشا کا نازک سا دل کانپا تھا. یہ اس کا شوہر اس کا مجازی خدا تھا، لیکن عیشا کو نہ جانے کیوں اس سے خوف محسوس ہوا تھا. اپنی عزت کا خوف. جیسے سامنے اس کا محرم نہیں کوئی عزت کا لٹیرا ہو.
किस गुमान में हो तुम? वो अब जांचती नजरों से उसके चेहरे को देख रहा था। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब ऐसी बातें रुखसती के बाद इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। वो अपना हाथ उसकी सख्त ग्रिप से छुड़वाती कह ही गई थी। उस आंसू रुखसारों पर फैले थे। खाला दानी कहाँ है? वो जरीना से मिलता उसके बारे में इस्तफसार कर रहा था। अंदर है वो ईशा के पास। उनके बताने पर हमजा के कदम बेइख्तियार उसके कमरे की तरफ बढ़े थे। न जाने क्यों हमजा को दानियाल के तेवर और उसका ईशा के साथ रवैया अच्छा नहीं लगता था। हालांकि वो उसका शौहर था, उस पर हक रखता था, लेकिन इसके बावजूद एक मर्द होने के नाते वो औरत पर उठने वाली मर्द की नजरों को बखूबी पहचानता था और उसे दानियाल सादिक की नजरों में ईशा के लिए हमेशा हवस सी महसूस हुई थी। रुखसती? तो जाने मन, अभी कहो तो अभी करवा लूं रुखसती, और फिर तुम और मैं हूँ और इन बातों पे अमल हो बस। वो उस पर झुका था। उससे पहले कि उसके चेहरे को छूता, ईशा ने दूसरे हाथ से उसके सर पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करना चाहा था। तभी हमजा ने कमरे में कदम रखा था। उसकी हरकत देखकर उसका खून खौला था, पर वो खुद पर जब्त करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। कब तक भागोगी? वो उसके घर पर उसके कमरे में बैठे होने के बायस मजबूर हुआ था। दानियाल कब आए तुम? वो अंदर आता बजाय अनजान बना पूछा था, पर उसके अंदर कितने तूफान थे, उन सब से कोई भी शायद बाखबर नहीं था। उसे देखकर ईशा को लगा वो तपते धूप से छांव में आ गई हो। उसकी आंखें नम हुई थी। एक तशक्कुर भरी नजरें हमजा पे डालती वो उठी थी। बंदा नौक ही कर देता है हमजा, हस्बैंड वाइफ की प्राइवेसी होती है कुछ। वो नागवारी से बोला था। फिलहाल तो मैं ईशा को मेडिसिन देने आया था, तुम्हारा नहीं पता था कि तुम आए हो। वो खुद पे काबू पाता बड़ी सफाई से झूठ बोल गया था। मैंने ले ली थी मेडिसिन, वो बोलकर कमरे से बाहर निकली थी। उठ गई मेरी बेटी, अब कैसी तबीयत है? जरीना ने उसे खुद से लिपटाया था। फिजा ने हमेशा की तरह नखून से उससे उसका हाल दरियाफ्त किया था, पर बात तो उसे भी नहीं थी। या अल्लाह, तू कहता है शौहर को मना नहीं करना चाहिए, लेकिन अल्लाह उनको मुझसे बस वही एक चीज चाहिए। क्या मेरी इज्जत नहीं है? क्या मेरा दिल नहीं है? वो आज अपने रब के आगे जब्त के सारे बंधन खोल गई थी। यास्मीन और मोमिना खानदान में किसी के यहाँ कुरान खानी में गए थे। हमजा ऑफिस में था। घर में इस वक्त वो और अमीन साहब थे। वो एक नामवर वकील थे, पर आज खराबी तबीयत के बायस आराम कर रहे थे और वो जायनमाज पे बैठी अपना दिल अपने रब के सामने खोल बैठी थी। जैसा तेरा हुक्म है मेरे रब। मैंने निकाह नामे पे साइन करते अपना सब कुछ उनकी इमानत समझ लिया था, पर अल्लाह इस तरह नहीं। मेरा दिल नहीं मानता। मैं मानती हूँ वो मेरे शौहर हैं, पर मैं अपने बाप जैसे चचा के घर पर हूँ। मेरी वजह से उनका सर झुक जाएगा। अल्लाह उनके दिल में रुखसती का ख्याल डाल दे। उसने अपना सर सजदे में झुकाया था। आंसू तवातर से बह रहे थे। ऐ अल्लाह, तू हमारे लिए बेहतरीन करता है। मुझे इस मुश्किल से निकाल मेरे मौला। वो चंद लम्हे वहीं बैठी, फिर उठकर वॉशरूम से मुंह हाथ धोती बाहर आई थी। 2 बज रहे थे। दिल का बोझ अपने रब को देने के बाद से बंदा कितना हल्का हो जाता है, पुरसकून सा। चाहे अभी तक मसला वहीं पर हो, पर अपने रब पे ये यकीन कि अब मेरी ताकत मेरा रब है। अब जो भी हो मेरे हक में बेहतरीन होगा। उसने खाना नहीं बनाया था। अमीन साहब को वो परहेजी खाना दे चुकी थी। जब वो किचन में आई थी, उसके मुंह पे चाय पसर मर्दगी दूर हुई तो उसे भूख भी महसूस होने लगी थी। चीज पास्ता बना लेती हूँ, थोड़ा ज्यादा ही बनाती हूँ, वरना मम्मी मुझे छोड़ेगी नहीं। चीज की तो वो वैसे भी दीवानी थी, बकौल हमजा। ईशा चीज में थोड़ा सा पास्ता डाल देती है। चिकन और चीज निकालती। उसकी बात याद आते ही वो मुस्कुराई थी। पास्ता को बॉयल करने रखकर बोनलेस क्यूब्स में कटी चिकन को गर्म पानी में डालकर डिफ्रोस्ट किया। फिर उसमें सारे मसाले डालकर कुछ मिनट फ्राई करके साइड पर रखा। व्हाइट सॉस बनाकर उसने उसमें चिकन और पास्ता मिक्स किए थे। बस अब चीज डालकर ओवन में रखना था जब तक चीज मेल्ट हो जाती। जब गाड़ी का मखसूस हॉर्न बजा था। ये इस वक्त कैसे आ गया? वो बड़बड़ाई थी। हाँ यार, मैंने उससे कहा था। नहीं, उसका नहीं पता, और मैं भी नहीं जाऊंगा, मूड नहीं है। वो किचन के दरवाजे पे खड़ा किसी से फोन पे बात कर रहा था। वो बेइरादा ही उसे देखे गई थी। डार्क ग्रे ड्रेस, पैंट, व्हाइट शर्ट, टाई की नॉट ढीली की हुई थी। गिरेबान के 2 बटन खुले हुए थे। एक बाजू पे कोट था, बिखरे बाल। सुबह वो जितना नक्सक से जाता था, वापसी में उतना ही लापरवाह, खुद से बेनियाज हुलिया होता था उसका। वो बेइख्तियार मुस्कुराई थी जब वो फोन रखता उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। ईशु यार, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। वो कहकर रुका नहीं था जब वो तेजी से किचन के दरवाजे तक आई थी। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए हो? वो जोर से बोली थी। मैं चेंज करके आता हूँ, वो बगैर देखे बोलता कमरे में घुसा था। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। 6-7 मिनट में वो आया। आते ही कुर्सी घसीट कर डाइनिंग पे बैठा। यार ले आओ जल्दी से, सुबह को नाश्ता भी ठीक से नहीं किया था। वो मोबाइल पे एक नजर डालता बोला। कुछ कहे बगैर ईशा ने 2 प्लेटें 2 गिलास लाकर टेबल पर रखे थे।
اس کے بعد گرم گرم چیز پاستا اس کے سامنے ٹیبل پر لا کر رکھا تھا۔ او مائی گاڈ، مطلب یہاں اکیلے اکیلے پارٹی ہو رہی تھی، بتاؤں گا مومی کو میں۔ وہ پلیٹ میں پاستا نکال کر بولا تھا۔ وہ مسکرا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ صحیح نام رکھا ہے اس کا، میں نے چیز پاستا۔ ڈھیر ساری چیز کو دیکھ کر اس نے ہنستے ہوئے ایک سرسری نظر اس کے چہرے پہ ڈالی تھی، پر اگلے ہی لمحے وہ بری طرح ٹھٹکا تھا۔ منہ تک لایا فوک وہ واپس پلیٹ میں رکھ گیا تھا۔ وہ سر جھکائے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے پاستا کھانے میں مگن تھی۔ عشا ادھر دیکھو، اس کی سنجیدہ آواز پہ اس نے سر اٹھایا تھا۔ تم روئی ہو؟ وہ ٹھٹکی تھی۔ نہیں تو، وہ کہہ کر پلیٹ پر جھکی تھی جب وہ اس کے آگے سے پلیٹ اٹھا گیا تھا۔ کیا ہے، میری پلیٹ واپس کرو، حسب عادت وہ تب کر چلائی تھی۔ پہلے میری بات کو جواب دو، کیوں روئی ہو تم؟ بلکہ میں کئی دن سے نوٹ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، مجھ سے شیئر کرو عشا۔ سختی سے پوچھتے پوچھتے حمزہ کا لہجہ بالکل نرم ہوا تھا۔ اس کو اپنے حلق میں پھر سے نمکین پانی کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ کیوں ہر وقت میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھ کر چلائی تھی۔ آنکھوں میں بھرتے پانی کے باعث اس پر سے نظر ہٹاتی عشا نے تیزی سے کچن سے نکلنا چاہا تھا، جب وہ اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگا ہے، سوری، پلیز کھانا تو کھاؤ نا پلیز، وہ ملتجانہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ آنسو ضبط کرتی واپس آ کر بیٹھی تھی۔ حمزہ نے پلیٹ واپس اس کے سامنے رکھی تھی، پھر فریج سے کولڈ ڈرنک نکال کر آدھا آدھا دونوں گلاس بھرتا وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا، جیسے ابھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہمارے باس کے بیٹے کا ولیمہ ہے، اس لیے جلدی آف ہو گیا اور سارا سٹاف انوائٹڈ ہے، وہ بالکل نارمل انداز میں بولا تھا۔ خود پہ قابو پاتے اس نے بھی اپنا موڈ ٹھیک کیا تھا جب پاس پڑا حمزہ کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پہ بسما کالنگ دکھا رہا تھا۔ عشا کی آنکھوں کے سامنے ماڈرن سی بسما کا سراپا لہرایا تھا۔ اس نے بغور حمزہ کے چہرے پہ کچھ ڈھونڈنا چاہا تھا، پر وہ بالکل نارمل انداز میں کال پک کر گیا تھا۔ کیسی ہو بسما؟ وہ کھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے تم آ رہی ہو۔ او اچھا، چلو پھر ٹھیک ہے، رات کو ملتے ہیں۔ وہ اس کی نہ جانے کس بات پر ایک دم راضی ہوا تھا۔ کولڈ ڈرنک کا سپ لیتے عشا کی نظر ہنوز اسی پر تھی۔ حمزہ نے موبائل ٹیبل پر رکھا تھا۔ چلو، امی کو اپنی دوسری بہو بھی مل گئی، وہ کھڑی ہوتی ٹیبل سے برتن سمیٹتے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ کہہ لگا گیا تھا، میں سونے جا رہا ہوں، اثر میں اٹھا دینا۔ وہ اس کی سر پر چپت مارتا مسکراتا ہوا کچن سے نکلا تھا۔ عشا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے اس کی بات پہ اگر مثبت جواب نہیں دیا تھا تو تردید بھی نہیں کی تھی۔ وہ دستک دیتی اس کے کمرے میں چائے کا کپ لے آئی تھی۔ وہ بالکل تیار شیار شیشے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ بلیک ڈنر سوٹ جیل سے بالوں کو پیچھے کیا ہوا تھا، ٹائی ندارت تھی، وہ اسے ہمیشہ سے زیادہ اچھا لگا تھا۔ یہ لو، اس نے کپ اس کے آگے بڑھایا تھا۔ تھینک یو ایشو، تم بہت اچھی ہو، اس کے ہاتھ سے کپ لیتا دل سے بولا تھا، پھر اپنا موبائل لے کر بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ میں تو اچھی ہوں اور تم آج اچھے لگ رہے ہو، وہ آج پر زور دیتی سادگی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنستا ہوا اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم رکو بیٹا، تمہاری بینڈ تو اب میں بجاؤں گی، وہ دل ہی دل میں سوچتی، سر کو ہلکا سا خم دے کر اس کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائی تھی اور پھر وہاں سے چلتی بنی تھی۔ اس کے عجیب و غریب انداز پہ وہ سر جھٹکتا مسکرایا تھا۔ ہاں یار، بس نکل رہا ہوں، 10:15 بج رہے تھے، وہ کمرے سے بولتا ہوا باہر آیا تھا۔ اچھا چھوٹی امی، چلتا ہوں میں، وہ ان کے آگے جھکا تھا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچے کو، انہوں نے اس پر نظر کی دعا دم کر کر پھونکی تھی۔ واہ بھائی ماشاء اللہ، یو آر لکنگ کول، مومنہ نے زور سے کہا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کول تو لگنا ہی ہے اسے امی، یہ آپ کی متوقع بہو سے ملنے جا رہا ہے، وہ بڑے مزے سے بولی تھی۔ حمزہ نے اسے گھوڑا تھا۔ مومنہ اور یاسمین دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ چھوٹی امی، اصل میں کیا ہے، ایشو کا اپنا دل کر رہا ہے شادی کا، وہ اس کو منہ چراتا بولا تھا۔ حسب توقع وہ تپی تھی۔ دیکھیں امی اس کو، وہ چیخی تھی جب بھی اس کا فون بجا تھا۔ آ رہا ہوں یار، رستے میں ہوں، اچھا اللہ حافظ، وہ کال ڈراپ کرتا بآواز بلند کہہ کر لاؤنج سے نکلا تھا۔ کب سدھرو گی تم عشا، بس بدتمیزی کروا لو تم سے، اسے ڈانٹ کر اٹھی تھی وہاں سے۔ امی کو تو اپنے لاڈلے کے سوا کچھ دکھتا ہی نہیں، پر تم سنو نا اپنے پیارے بھائی کے کارنامے۔ وہ مومنہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ایسا کیا کر دیا بھائی نے؟ مومنہ نے اسے گھوڑا تھا۔ تمہیں وہ ایٹم بم بسما یاد ہے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ ہاں، کیا ہوا اسے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہوا نہیں، ہونے والا ہے حمزہ، اس کا سین آن ہے پکا والا، وہ آنکھیں گھما کر بولی تھی۔ پھر اسے خود کو خطرناک حد تک گھورتا دیکھ کر وہ اسے سب بتاتی گئی۔ حمزہ کا پہلے کال پہ منع کرنا، پھر بسما کے کہنے پہ فوراً سے مان جانا۔ اور تم خود دیکھو، آج لگ بھی کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ بچوں تیاری کر لو، نئی بہو آنے والی ہے گھر میں، وہ یاسمین کو دیکھ کر زور سے بولی۔
جس کے لیے میرا بیٹا کہے گا میں اسے لے آؤں گی، وہ محبت سے بولی تھی۔ ابھی انہوں نے اس چلتی پھرتی قیامت کو دیکھا نہیں ہے نا، اس لیے بول رہی ہیں، وہ مومنہ کے کان میں بڑبڑائی تھی۔ ہمارے کہنے پہ تو یہ بالکل نہیں مان رہا تھا، تمہارا نام لیا تو دیکھو کیسے فوراً آ گیا۔ بسما کے شکوہ کرنے پر وہ نعمان کے کندھے پہ ہاتھ مارتا ہنسا تھا، تو واقعی آنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اور عیشا جو سب کو یقین دلا رہی تھی وہ بسما کی منتوں پہ مانا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے آنے کی وجہ بسما اور اس کا مشترکہ کلاس فیلو نعمان تھا۔ وہ بسما کا کزن اس کے آنے کی وجہ بسما اور اس کا مشترکہ کلاس فیلو نعمان تھا۔ وہ بسما کا کزن تھا۔ وہ جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہ نعمان اس کے چچا کا مشترکہ بزنس تھا۔ نعمان اور اس کے والد اسلام آباد میں ہوتے تھے، جبکہ اس کے چچا کراچی کی برانچ سنبھالتے تھے۔ نعمان کے چچا کے بیٹے کا ہی ولیمہ تھا۔ بسما نعمان کے پھپھو کی بیٹی تھی۔ نعمان کی رہائش اسلام آباد میں تھی۔ اس بار وہ 4-5 ماہ بعد آیا تھا، تبھی وہ یہاں موجود تھا۔ میں رات تمہیں پک کرنے آؤں گا، ہم پہلے ڈنر کریں گے، اس کے بعد لانگ ڈرائیو، صرف تم اور میں جانا۔ وہ سوچ کر ہی مسرور ہوا تھا، پر اس کی جان نکال گیا تھا۔ لیکن دانیال گھر میں بابا، امی، حمزہ، میں کیسے عجیب مشکل میں پھنسی تھی۔ بکواس نہیں سنوں گا میں اب کوئی اور۔ میں کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا ہوں آفس کے کام سے۔ جانے سے پہلے تم سے ملنا چاہتا ہوں، صرف تم اور میں۔ وہ تم اور میں پہ زور دیتا بولا۔ عیشا نے خود پر ضبط کرتے مٹھی بھینچی تھی۔ دانیال ہم لنچ کر لیتے ہیں نا، آپ ابھی آ جائیں، میں تیار ہو جاتی۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ وہ غصے سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ عیشا ڈنر کا مطلب ڈنر، خالہ سے میں خود بات کر لوں گا، رات 8 بجے آؤں گا، میں تیار رہنا۔ وہ اپنی کہہ کر فون رکھ چکا تھا۔ اس نے بے اختیار کرسی پر ہاتھ مارا، پلاسٹک کی کرسی لڑکتی ہوئی دور جا گری تھی۔ امی میرا دل نہیں چاہ رہا، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ عیشا وہ تمہارا شوہر ہے، پہلی بار اس نے تم سے باہر ملنے کی اجازت لی ہے۔ میں منع کر کے تمہاری طرف سے اس کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی، اور تمہارے بابا نے بھی اجازت دے دی ہے۔ وہ اسے دیکھے بغیر دو ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ امی میری بات سنیں نا پلیز، وہ بھڑائی ہوئی لہجے میں بولتی ان کے سامنے آئی تھی۔ چھوٹی امی، مومانی کا فون ہے۔ تبھی مومنہ ہاتھ میں کارڈلیس لیے کچن میں آئی تھی۔ وہ آنسو چھپاتی سا یاسمین کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اسے فون کا ریڈ سوٹ پہنے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ اس کے نانا کے باوجود مومنہ نے اسے لائنر کاجل لگایا تھا، پنک لپسٹک، اس کے پرل کے ایئرنگز۔ وہ دانیال کا ایمان خراب کر رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اچھی طرح سر اور جسم پر لیا ہوا تھا۔ اسے تو ہٹاؤ، کیا مولانی بن کر آئی ہو؟ وہ اس کے سر سے دوپٹہ اتار کے بولا۔ وہ دل و جان سے کانپی تھی۔ پلیز دانیال، میں باہر دوپٹہ لیتی ہوں، آپ کو پتا تو ہے۔ تو بعد وہ دوبارہ سے دوپٹے کو سر پر ٹھیک کرتی بولی تھی۔ 1960 کی مخلوق کی بیوی کو 1960 کی مخلوق کو بیوی بنا لی ہے میں نے بھی۔ وہ اس پر ایک سخت نظر ڈالتا بولا۔ وہ اندر ہی اندر خائف ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک ریسٹورینٹ لے آیا تھا جس کی مدھم روشنی ماحول کو اچھا خاصا رومانٹک بنا رہی تھی۔ عیشا آرڈر کرنے کے بعد اس نے عیشا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ عیشا کا نرم و نازک ہاتھ اس کی گرفت میں کانپا تھا۔ میں تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وہی مخصوص چمک دیکھ کر اور دل و جان سے کانپی تھی۔ آپ رخصتی کروا لیں، پھر جو آپ کہیں گے میں کبھی آپ کو منع نہیں کروں گی۔ وہ اپنی شرم و حیا پہ پاؤں رکھتی نظریں جھکا کر بولی تھی۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح جھنجھلایا تھا۔ اسی وقت ویٹر ان کا آرڈر لے آیا تھا۔ دانیال نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل کے نیچے اپنے گھٹنوں پر رکھے تھے۔ دیکھو عیشا، ویٹر کے جانے کے بعد وہ دوبارہ شروع ہوا تھا۔ میں بہت سیدھا بندہ ہوں، رخصتی کا ویٹ کروں تب تک تمہیں دیکھوں تک نہیں؟ میرے نزدیک یہ بے وقوفی ہے میری جان۔ مرد کو طلب ہوتی ہے، اور اگر اس کی نکاحی بیوی ہو تو وہ مرد الو کا پٹا ہی ہوگا جو اپنی بیوی سے اپنی طلب پوری نہ کرے۔ وہ اس کی بات پہ شرم سے کٹی تھی۔ میں آپ سے کہہ تو رہی ہوں رخصتی کروا لیں، وہ بھڑائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ دانیال نے بیزاری سے اسے دیکھا تھا۔ کھانا کھاؤ، پھر لانگ ڈرائیو پر تمہیں سمجھاتا ہوں کہ میں کس مزاج کا انسان ہوں۔ اس کی بات پہ عیشا کا دل کیا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اسے اپنا گھر، اپنے لوگ یاد آئے تھے، اپنی ماں، حمزہ۔ اس کے دل نے شدت سے اسے یاد کیا تھا، نہ جانے کیوں۔ حالانکہ سامنے اس کا شوہر بیٹھا تھا، پر حمزہ کے اپنے پاس ہوتے اسے ہمیشہ ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ کھانا کیا کھانا تھا؟ اس نے 2-4 لقمے میں زہر مار کیے تھے۔ چھوٹی امی نے بھیجا اسے دانیال کے ساتھ۔ وہ حیرت سے مومنہ کی بات دوہرا گیا تھا۔ اسے عجیب سی بے چینی نے گھیرا تھا۔ امین صاحب نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میرا نہیں خیال اس میں کوئی قباحت ہے، اس کے نکاح میں ہے۔ اچھا ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے جان لیں۔ مومنہ چائے لاؤ، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔ جی بابا، وہ کچن کی طرف بڑھی تھی۔ حمزہ یاسمین کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ آج آفس سے لیٹ آیا تھا۔ چھوٹی امی، وہ جائے نماز لپیٹ کر رکھ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ میرا بیٹا آیا ہے۔ یاسمین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھایا تھا۔ چھوٹی امی،
آپ نے اسے دانیال کے ساتھ بھیج دیا؟ وہ کیسے خود پہ ضبط کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ حمزہ تم اسے کچھ عقل دو بیٹا، وہ شوہر ہے اس کا، اب وہ فون کر کے خود مجھ سے اجازت مانگ رہا تھا اسے لے جانے کو، پر یہ لڑکی مجھے ضد کرنے کا کبھی کوئی جو موقع ہاتھ سے جانے دے۔ دوپہر سے بس نہیں جانا کی رٹ لگائے بیٹھی تھی، زبردستی بھیجا ہے۔ وہ فکر مندی سے بولے گئی تھی، پر حمزہ امین کا ذہن تو اس کی نہیں جانا کی رٹ میں اٹکا تھا۔ لیکن چھوٹی امی اگر وہ نہیں چاہتی تھی تو آپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس کا بس چلتا وہ جہاں کہیں بھی ہو وہ بھی واپس اسے لے آئے۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں اسے سمجھاؤ، اور تم اسی کی جیسی بیوقوفوں والی باتیں کر رہے ہو۔ وہ شوہر ہے اس کا، اس کی ہر بات ماننی عشا کا فرض ہے۔ ابھی سے اس کی باتوں کی نفی کرے گی تو اس کے دل میں اپنا کیا مقام بنا پائے گی؟ ان کی بات پر حمزہ نے لب بھینچے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے چھوٹی امی، اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ نہیں بیٹا، دور کیسا بھی ہو عورت کو شوہر کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ وہ انہیں کیسے سمجھاتا؟ میں مانتا ہوں چھوٹی امی، مرد کو اللہ نے عورت پہ فضیلت دی ہے، لیکن پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت مرد کی ہر زیادتی برداشت کرے۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ اللہ نہ کرے بیٹا، دانیال اچھا بچہ ہے، بس یہ ہماری عشا ہی تھوڑی کم عقل ہے، تم سمجھایا کرو اسے۔ دانیال کے ساتھ تھوڑا ہنس بول لیا کرے، میں دیکھ رہی ہوں وہ جب آتا ہے یہ عجیب اکھڑا انداز اپنا لیتی ہے۔ اس نے انہیں دیکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ شاید ہر ماں بیٹی کو کسی کے نکاح میں دیکھ کر میری طرح بزدل ہو جاتی ہے۔ وہ آبدیدہ ہوئی تھی۔ ہم سب عشا کے اپنے، اس نے انہیں خود سے لگایا تھا۔ وہ مطمئن ہوئی تھی، پر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو بے چینی میں گرا تھا۔ دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعائیں مانگتا۔ وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر باہر لان میں آیا تھا۔ خدا کو مانو یار، اب تو اتار دو اس کو سر سے۔ اب کے دانیال نے دوپٹے کو زور سے کھینچا تھا۔ ریڈ شیفون کا دوپٹہ اس کے سر سے پھسلا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ سر پر رکھا تھا۔ اب اگر تم نے دوبارہ اسے سر پر لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ عشا نے دوپٹے کو اپنے گرد سے اتار کر گلے میں لیا تھا، پر غیر محسوس طریقے سے خود پر پھیلایا تھا۔ یہ روڈ سنسان ہی ہوتا ہے اس ٹائم، تم اب ریلیکس ہو جاؤ پلیز، میں تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا وقت گزارنا چاہتا ہوں اس وقت۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا بولا۔ عشا کا دل ڈوبا تھا۔ وہ اسے سی ویو کے سنسان سڑک پر لے آیا تھا۔ تیز ہوائیں، اندھیرا، اس پر دانیال کے بہکے انداز، بے باک ارادے۔ عشا کو ہول اٹھنے لگے تھے۔ اسے بے اختیار اپنا رب یاد آیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس وقت کسی اور کی دعاؤں کے حصار میں بھی تھی۔ دانیال 10 بج رہے ہیں، ہم واپس چلیں؟ وہ ڈر کر بولی تھی۔ اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والا میں تمہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ عشا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا تھا، حالانکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود پر اس کا حق تسلیم کرتی تھی اور اسے اندازہ تھا کہ دانیال کو اس طرح اس سے بالکل دور کرنا ٹھیک نہیں تھا، پر اس وقت وہ خوف کے دائرے میں تھی۔ وہی ہوا تھا، وہ شعلوں میں گھرا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی تھی۔ بیٹا فون کرو دانیال کو، چھوڑ جائے اسے، اب تو 10 بج رہے ہیں۔ وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے باہر لان میں آئی تھی۔ وہ جو سگریٹ لبوں سے لگائے گہری سوچ میں تھا، اپنے پیچھے سے آتی یاسمین کی آواز پر سٹ پٹاتے ہوئے سگریٹ نیچے پھینک گیا تھا، پھر پلٹ کر ان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ جی چھوٹی امی، کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کر بولا۔ پتہ نہیں کیوں حمزہ میرا دل پریشان ہو رہا ہے۔ ان کو بھی اب عجیب طرح کی بے چینی نے آ گھیرا تھا۔ میں نے میسج کیا ہے دانیال کو، اس نے کہا کہ وہ بس واپس آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بیوی پھر شوٹ کر جائے گا، آئیں آپ پھر بے فکر ہو کر سو جائیں، اور میں کھڑا ہوں یہاں ان کے انتظار میں۔ وہ انہیں بازو کے حلقے میں لیے ان کے کمرے میں لے آیا تھا۔ ان کی حالت کے پیش نظر وہ ان سے جھوٹ بول گیا تھا۔ ان کو میڈیسن کھلا کر انہیں لیٹا تھا اور جیب سے موبائل نکالتا باہر آیا تھا۔ میری بات سنو عشا، بہت برداشت کر لیا میں نے، اب اور نہیں۔ وہ اسے دونوں شانوں سے تھامے اپنے قریب کرتا غصے سے بولا تھا، پر اسے روتے دیکھ کر وہ ایک دم نرم پڑا تھا۔ عشا، اس پل کو محسوس کرو، بس میں اور تم۔ وہ اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے اس پر جھکتے ہوئے بولا۔ نہیں دانیال، اس نے دانیال کو دھکا دیا تھا۔ اچھا تمہیں یہاں انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو میرے دوست کے فلیٹ چلو، یہیں قریب ہی ہے، میں تمہیں 11:30 تک چھوڑ دوں گا۔ وہ اب اس کی گردن پر جھکا تھا۔ اس کی بات پہ وہ دل و جان سے کانپی تھی۔ نہیں اللہ کا واسطہ ہے، مجھے گھر چھوڑ دیں امی، حمزہ۔ وہ اسے دھکا دیتی زور زور سے روتے ہوئے چلانے لگی تھی۔ اسی وقت دانیال کا فون بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر جہاں عشا کے دل نے اس وقت شدت سے اس کے یہاں آنے کی تمنا کی تھی، وہیں دانیال کی پیشانی پہ بل پڑے تھے۔ ایک تو یہ کمینہ تیرا باڈی گارڈ بنا پھرتا ہے۔ موبائل ہاتھ میں لیے اسے 2-4 گالیوں سے نواز کر وہ کال کاٹ چکا تھا۔ عشا کا دل ڈوبا تھا۔ تیرے تو نخرے میں ختم کرتا ہوں آج رات، تمہیں کیا لگتا ہے وہ کمینہ تمہیں بچانے آئے گا؟ اس کے بال اپنی مٹھی میں لیتا بولا تھا، پھر جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔
وہ گاڑی کے دروازے سے لگی تھی۔ احساس توہین، کچھ بالوں کی تکلیف، اس کی روح اور دل درد میں ڈوبے تھے۔ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، نہ ہی زر خرید غلام جس کو ایک رات کے لیے چند پیسوں سے خریدا جاتا ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے مجھے میری نظروں میں نہ گرائے۔ وہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام گیا تھا۔ یار عشا دیکھو، تم تو خوش قسمت ہو، تم میری گرل فرینڈ نہیں، لیکن ہم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر گناہ کے۔ سمجھو یار، ہم اچھا سا وقت گزاریں گے جب جب ہمارا دل چاہے گا، کبھی فون پر، کبھی میرے دوست کے فلیٹ پر۔ اوف، سوچو رخصتی کے بعد تو سارا چام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں بھی لائف انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اتنا بے وقوف نہیں ہوں جو بیوی کو لا کے اپنے سر پر بٹھا لوں ابھی سے اور اپنی آزادی کی واٹ لگوا لوں۔ وہ اسے سنہرے خواب دکھاتا آخر میں حقارت سے بولا تھا۔ عشا کو اس لمحے اس شخص سے گھن آئی تھی اور اپنے سامنے بیٹھے شخص کے مابین رشتے پر افسوس ہوا تھا۔ اب چک چک بند کرو اور ادھر آؤ، وہ اسے کونی سے پکڑتا اپنی طرف کھینچ کر بولا۔ ڈرپوک سی عشا وسیم میں انجانی قوت بھر گئی ہو اس سمے جیسے۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو، بیوی ہوں آپ کی، حق رکھتے ہیں آپ مجھ پر، سب مانتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ یوں سنسان سڑکوں پر مجھے ذلیل کریں۔ آپ جیسے مرد بیوی کے مقدس رشتے میں بھی ایک عورت ہی دیکھتے ہیں، بس ان کی زندگی میں بیوی کی حیثیت بس اتنی ہے کہ ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے اور پھر اپنی شرعی بیوی کو دھتکار دیا جائے۔ گھر کل آئے، امی سے رخصتی کی بات کریں، میری بات یاد رکھیے گا، خود کو یوں پامال تو میں بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ انگلی اٹھا کر بپڑی شیرنی کی مانی دھاڑی تھی، آنسو تواتر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ دانیال صادق نے دانتوں پر جمائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کر لو گی؟ ٹھیک ہے، آج جا کر دکھاؤ تم اپنے گھر، مکمل میری ہوئے بغیر۔ دانیال کے اندر جیسے شیطان آسمایا تھا۔ اب اس نے عشا کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ کیا ہو رہی ہے؟ تبھی گاڑی میں ٹارچ کی روشنی کے ساتھ کرخت آواز گونجی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے اٹھا تھا، خوف سے عشا کا دم نکلنے کو تھا۔ باہرا ہیرو، یہ تم عاشقوں کو گاڑی اور سڑک ہی ملتی ہے رومانس کرنے کے لیے۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس حوالدار نے دانیال کے پیچھے عشا کو تولتی نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ تھر تھر کانپتی خود میں سمٹی تھی۔ دانیال باہر نکلا تھا۔ سر، بیوی ہے میری، ناراض ہے، تھوڑی سی منا رہا تھا۔ وہ اس کی مٹھی میں 5,000 کا نوٹ دباتا بولا۔ ہاں، تو اپنے کمرے میں ایک دوسرے کو منایا کرو نا، کیوں ہم جیسے لوگوں کو تکلیف دیتے ہو؟ نوٹ پر نظر ڈالتے خباثت سے مسکرایا تھا۔ دانیال واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ بال بچ گئے، ورنہ تمہارے رونے کی منحوسیت سے آج کی رات جیل میں خوار ہونا پڑتا۔ وہ اس پر ایک قہر زدہ نظر ڈالتا بولا۔ عشا سن سی بیٹھی رہی تھی۔ امین صاحب وکیل تھے، وہ انہی کی بھتیجی کے ساتھ سنسان سڑک پر زبردستی کرتے ہوئے اندر جاتا تو برا پھنستا۔ یہ سچ تھا کہ عشا وسیم اس کی بیوی تھی، پر عشا ضرور اس کے خلاف ہی بیان دیتی۔ دانیال کی ساڑی تراڑی جھاگ کی طرح بیٹھی تھی۔ عشا اپنا رویہ بدلو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ وہ اس کے گھر کے گیٹ کے باہر گاڑی روکتا بولا۔ وہ کچھ کہے بغیر خاموشی سے گاڑی سے اتری تھی۔ تبھی کسی نے گھر کا گیٹ کھولا تھا۔ دانیال رکے بغیر گاڑی دوڑا کر لے گیا تھا۔ حمزہ نے باہر آ کر دور جاتی گاڑی کو ایک نظر دیکھا، پھر اسے دیکھا تھا جو اسے بالکل نظر انداز کیے مڑے قدموں سے ایسے اندر داخل ہوئی تھی جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ وہ ایشو، وہ گیٹ بند کرتا اسے پیچھے سے آواز دے گیا۔ بکھرے بال، کندھے پہ بڑا دوپٹہ، ایک طرف سے زمین پہ جھاڑو دے رہا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو دوپٹے سے اچھی طرح ڈھانپ کے باہر نکلتی تھی۔ کسی انہونی کے خیال نے حمزہ کے دل کو جکڑا تھا اسی پل جیسے۔ عشا کیا ہوا ہے؟ اس کے سامنے آ کے پوچھ رہا تھا۔ عشا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ویران آنکھیں اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ ایشو بولو، کیا کیا ہے دانیال نے؟ حمزہ کو اس کی آنکھوں سے وحشت ہوئی تھی۔ ایشو بولو، کچھ تو بولو۔ اب کہ اس نے اسے دونوں شانوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ عشا کی آنکھیں پانیوں سے بھری تھی۔ حمزہ، میرا دل، میرا مان ٹوٹ گیا۔ وہ بمشکل بولتی اس کے سینے پہ اپنی پیشانی ٹکا کر پھوٹ کر رو دی تھی۔ حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دانت پہ دانت جمائے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ عشا کی ایسی ٹوٹی پھوٹی حالت، اس پر اس کا رونا، غصے کی ساتھ ساتھ اذیت کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ عشا، اس نے تمہارے ساتھ… حمزہ نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانتوں سے اپنا نچلا لب زور سے دبایا تھا، لیکن وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ عشا، اس نے تمہارے ساتھ… حمزہ نے جملہ ادھورا چھوڑ کر دانتوں سے اپنا نچلا لب زور سے دبایا تھا، لیکن وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ عشا، وہ حد درجہ مشکل میں پھنسا تھا، اندر وہ اسے اس حالت میں لے کر نہیں جا سکتا تھا۔ اسے بازوؤں میں سنبھالے حمزہ نے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ سامنے امین صاحب کی گاڑی کھڑی تھی۔ ان کے آدھے سے زیادہ ڈاکومنٹس گاڑی میں پڑے ہونے کے باعث وہ گاڑی لاک نہیں کرتے تھے۔
اس نے اسے گود میں اٹھا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا تھا۔ گاڑی کی سیٹ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے حمزہ نے اسے دھیرے سے پکارتے ہوئے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ عشا آنکھیں کھولو۔ اس کا بے سدھ وجود حمزہ کی جان نکال دے رہا تھا۔ اس پر یاسمین کے آ جانے کا ڈر۔ اچانک اس کی نظر پاس پڑے پانی کے پائپ پہ پڑی تھی۔ ایک ہاتھ سے پائپ کو اٹھا کر اس نے دوسرے ہاتھ کو پیالے کی شکل میں اس کے نیچے رکھا تھا۔ پائپ میں بچا پانی اس کے ہاتھ کے پیالے میں جمع ہوا تھا۔ اس نے عشا کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ عشا آنکھیں کھولو۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اس کے دوبارہ پانی پھینکنے پر عشا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اس کے پاس نیچے اکڑوں بیٹھ گیا۔ ایشو، کیا اس نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ تو وہ اس سمے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پایا تھا۔ میرے جسم کو پامال نہیں کر پایا وہ شخص جسے اللہ نے میرا محافظ بنایا ہے۔ حمزہ، اس نے میری روح پامال کر دی۔ میرا دل ایسے توڑا ہے کہ لگتا ہے یہ اب جڑے گا ہی نہیں کبھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولتی گئی تھی۔ حمزہ نے اس پر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا۔ عشا کی پہلی بات نے اسے سکون بخشا تھا۔ کیا کیا اس نے ایشو؟ تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ حمزہ امین کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، چاہے تو آزما لینا۔ اس آنکھوں میں اعتبار، بھروسہ، اپنے لیے عزت محبت دیکھ کر وہ سسکی تھی۔ وہ بہت دنوں سے مجھ سے عجیب سی باتیں کر رہے تھے، پھر جب کبھی سامنے آتے میں روکتی منع کرتی تو وہ غصہ ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اتنے دنوں سے ان سے کہہ رہی ہوں رخصتی، وہ بولتے بولتے رو دی تھی۔ وہ لب بھینچے سنے گیا۔ آج انہوں نے مجھے اپنے دوست کے فلیٹ لے جانا چاہا تھا۔ وہ بے تحاشا روتے روتے اب تک کی ساری باتیں، دانیال کا سارا رویہ سب بتاتی گئی۔ حمزہ نے نہ جانے کیسے خود پہ ضبط کیا تھا۔ میں کل پاپا اور چھوٹی امی سے بات کروں گا، اس وقت تم اٹھو، اندر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتا بولا۔ پھر اس کے کمرے میں لے آیا تھا۔ مومنہ نے اسے دیکھ کر جذباتی انداز میں کچھ بولنا چاہا تھا۔ حمزہ نے آنکھ کے اشارے سے اسے منع کیا تھا۔ مومی، اسے چینج کرواؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ آنکھوں میں مومنہ کو کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھتا کمرے سے نکلا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ واپس آیا تو وہ چینج کیے بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ مومنہ اس کے کپڑے ہینگ کر رہی تھی۔ حمزہ نے اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی تھی جس پر سکون آور ٹیبلٹ پڑی تھی۔ عشا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مومنہ الجھی تھی۔ عشا کی غائب دماغی بکھرا انداز اس کا دل دہلا رہے تھے۔ یہ لو شاباش، کوئی سوال نہیں، مجھ پہ بھروسہ ہے نا؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتی اس کی ہتھیلی سے اس نے ٹیبلٹ اٹھا کر منہ میں رکھی تھی۔ حمزہ نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا۔ سو جاؤ، اب تم کچھ نہیں سوچو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ عشا نے نڈھال ہو کر سر تکیے سے لگایا تھا۔ پاس پڑا بلینکٹ کھول کر اسے اڑاتا وہ جانے کو موڑا تھا جب وہ بے اختیار اس کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ وہ پلٹا تھا۔ وہ بھیگی نیموا آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم اچھے ہو، بہت اچھے ہو، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا وہ اس کے پاس جھکا تھا۔ اور تم مجھ سے زیادہ اچھی ہو، وہ اس کے سر کو تھپکتا مسکرایا تھا۔ وہ تمہارے جیسا کیوں نہیں؟ بولتے بولتے اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ اس کی بات حمزہ کو ساکت کر گئی تھی۔ کچھ پل اس کے چہرے کو دیکھتا وہ اچانک پلٹ کر باہر نکلا تھا۔ بھائی، کیا دانیال بھائی نے اس کے ساتھ؟ مومنہ کی آواز پر اس کے قدم رکے تھے لیکن وہ پلٹا نہیں تھا۔ سب ٹھیک ہے مومی، اس سے کچھ بھی مت پوچھنا پلیز، اللہ نے ہماری ایشو کی حفاظت کی ہے۔ وہ مڑے بغیر کہتا لاؤنج کا دروازہ پار کر کے لان کی طرف بڑھا تھا۔ نہیں دانیال صادق، ایسے تو تمہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو ایک کے بعد ایک سگریٹ ختم کرتا وہ سوچ رہا تھا، سگریٹ کی طرح وہ بھی اندر سے سلگ رہا تھا۔ صبح وہ سویا ہی فجر کی نماز پڑھ کر تھا۔ دیر سے سویا تھا تو آنکھ بھی دیر سے ہی کھلی تھی۔ 10 بج رہے تھے۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چائے کی طلب میں باہر آیا۔ گھر میں خاموشی سی تھی۔ وہ یاسمین کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ دروازے پر آ رکا تھا۔ امی، آپ خالہ سے بات کریں نہ رخصتی کی، مجھ سے نہیں ہوتا اب برداشت ان کی ایسی باتیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے روتے ہوئے کہہ رہی تھی، میری بچی، کچھ دن پہلے زرینہ نے کہا تھا مجھ سے رخصتی کا، پھر خود ہی فون کر کے کہا کہ دانیال ابھی رخصتی کے حق میں نہیں ہے۔ ماں تھی بیٹی کی آدھی ادھوری بات کو سمجھتے ہوئے ان کا دل کٹا تھا۔ پھر میں بھی ان سے نہیں ملوں گی اب۔ اس کی آواز میں ڈر تھا۔ حمزہ نے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی۔ امی یعنی پریگننٹ ہے امی، اس کے شوہر نے اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتا ہے اب ابارشن کرواؤ پھر رخصتی کرواؤں گا۔ مجھے بابا کی، حمزہ کی، بھائی کی عزت بہت عزیز ہے۔ اب خالہ سے بات کرے نا امی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی دی تھی۔ اس کی بات بھی حمزہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ تو اس کو اب تک لاپرواہ سمجھتا تھا پر وہ تو سب کی پرواہ کرنے والی گہر ہی نکلی۔ میں آج بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں، تم پریشان نہیں ہو؟ تم اب ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں حمزہ کو بھی دیکھوں، اتنی دیر تک تو کبھی نہیں سوتا وہ اس کی پیشانی چوم کر بولی تھی۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوا تھا۔ یاسمین بظاہر سکون سے بولی تھی پر عشا کے آنسو ان کے اندر قیامت مچا گئے تھے۔ وہ اپنے آنسو پہنچ کر اٹھی تھی۔ زرینہ، میں چاہتی ہوں اب عشا کی رخصتی ہو جائے۔ یاسمین نے بہن سے سنجیدگی سے بات کرنے کا سوچا تھا۔
عشا کا کئی دن سے پریشان رہنا، صبح کا یوں رونا، اس پر عینی کے معاملہ ان کا دل دہلا گئے تھے۔ ان کی حساس بیٹی نکاح کے بعد گمسم ہوتی جا رہی تھی۔ چاچی تو میں بھی یہی ہوں، یاسمین پڑھی ہے، دانیال پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے ہے۔ میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس لڑکے کی۔ ابھی لاہور گیا ہے آفس کے کام سے، 2-3 دنوں میں آتا ہے تو میں بات کرتی ہوں۔ زرینہ نے بھی تفصیلی جواب دیا تھا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے ایک بیٹی رخصت کرے خیر سے تو دوسری کا سوچے، تم بات کرو دانیال سے۔ ان کی بات پہ زرینہ نے ان سے 2 دن کا وقت لیا تھا کہ دانیال سے پوچھ کر بتائیں گی۔ حمزہ نے ان کی ساری گفتگو سنی تھی۔ چلو دانیال صاحب تمہارے جواب کا انتظار کرتا ہوں میں۔ وہ سوچتا وہ آفس کے لیے تیار ہونے گیا تھا، آج وہ لیٹ ہو گیا تھا پر جانا ضروری تھا۔ انہوں نے گھر جا کر دانیال سے فون پہ بات کی تھی تو وہ ہتے سے اکھڑا تھا۔ امی آپ ان کو 2 ٹوک کہہ دیں، ابھی میرا کوئی ارادہ نہیں ہے رخصتی کا، وہ کہہ کر فون رکھ چکا تھا۔ تو عشا بی بی تم کیا سمجھتی ہو اپنے ماں باپ کو بیچ میں لاؤ گی تو میں تمہیں رخصت کروا کر گھر لے آؤں گا؟ دانیال صادق پہلے تم سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لے گا، پھر سوچے گا رخصتی کا۔ اس کا پورا وجود کل رات سے شعلوں میں گھرا تھا اور یہ آگ تو عشا کے وجود سے ٹھنڈی کرنے کا سوچے ہوئے تھا۔ دانیال صادق 2 دن سکون سے گزرے تھے، تیسرے دن وہ کالج آئی تھی۔ اینی کا شوہر مان گیا تھا، 1 ہفتے بعد اس کی رخصتی تھی۔ وہ بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھ گئی تھی۔ تم اچھا کرتی ہو عشا کہ دانیال بھائی سے نہیں ملتی۔ فاطمہ کی بات پہ اس نے اپنا سر جھکایا تھا۔ شام کو زرینہ حاضر تھی۔ تم ہی سمجھو یاسمین، کون سا عشا بوڑھی ہو رہی ہے، گھر کی بات ہے، 6-7 مہینوں میں ہو جائے گی رخصتی بھی، تب تک تم لوگ مومنہ کا رشتہ دیکھ لو آرام سے، زرینہ نے بہن کو سمجھانا چاہا تھا۔ یاسمین نے گہرا سانس لیا، کیا بولتی وہ، ایک طرف داماد تھا اور دوسری طرف جان سے پیاری بیٹی تھی جو دن بدن گمسم ہوتی جا رہی تھی، جس کی خاموشی ان کے اندر شور مچا رہی تھی۔ امین صاحب نے یاسمین کو تسلی دی تھی کہ دانیال گھر کا بچہ ہے، وقت مانگ رہا ہے، کچھ مہینے دے دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں وہ ان سے کچھ نہ کہہ سکی، پر حمزہ امین نے دانیال سے حتمی بات کرنے کا سوچ لیا تھا۔ مومنہ کے لیے ان کے دوست عابد نعیم نے اپنے بیٹے فہیم کے لیے بات کی تھی۔ ویسے بھی دونوں گھرانوں کا پرانا ساتھ تھا، رسمی بات چیت کے بعد رشتہ پکا ہوا تھا۔ فہد کو 4 ماہ بعد آنا تھا، شادی کی تاریخ بھی 4 ماہ بعد کی رکھی گئی تھی۔ رات کے 8 بجے تھے، سبھی گھر پر موجود تھے۔ حمزہ اور امین صاحب اپنے کمرے میں تھے، یاسمین اپنے کمرے میں فون پہ مصروف تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں ٹی وی کے آگے بیٹھی تھی۔ 10 دنوں سے دانیال کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، وہ بھی اب سنبھلنے لگی تھی۔ مومی تمہاری رخصتی پر میں غرارہ پہنوں گی، وہ ٹی وی پر فیشن ماڈل کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ ایک کام کرنا، اپنی شادی کا ہی پہن لینا، تب تک تو تمہاری رخصتی ہو بھی چکی ہوگی۔ مومنہ نے اسے چھیڑا تھا۔ اس نے مومنہ کے بازو پہ چٹکی کاٹی تھی۔ بیٹا رخصتی کی بات پر سب کے دل کی حالت بری ہونے لگتی ہے۔ مومنہ نے اپنے بازو سے ہلاتے اسے مزید چھیڑا تھا۔ اس کی بات پہ عشا کا دل دھڑکا تھا، پر وجہ یہ نہیں تھی کہ عشا وسیم کو دانیال صادق سے محبت تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ دانیال صادق نے عشا وسیم کو کبھی خود سے محبت کروائی ہی نہیں تھی۔ وجہ یہ بھی نہیں تھی کہ رخصتی کی بات پہ ہر لڑکی کا دل انوکھی لے پہ دھڑکتا ہے۔ وجہ تھا دانیال صادق کا موڈ، اس کے تیور، اور اب تو وہ اس کے بڑے ہوئے جسموں کو جھٹکتے ہوئے اس کی غیرت کو جگا گئی تھی۔ عشا وسیم کا دل رخصتی کی بات پر دانیال صادق کی محبت میں نہیں، اس کے خوف سے دھڑکا تھا۔ اصل بات کہو نا، تمہیں فہیم بھائی کے پاس جانے کی جلدی ہے، وہ کیوں پیچھے رہتی؟ تبھی بیل بجی تھی۔ کل میں نے کھولا تھا، عشا نے کہہ کر اپنے چہرے پر پاس رکھا کالا کپڑا رکھا تھا۔ وہ ایک دم ٹٹکی تھی، جانی پہچانی، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہوئی روح میں اترتی خوشبو۔ اس نے جھٹ سے اپنے چہرے سے وہ چیز ہٹائی تھی۔ وہ حمزہ کا کوٹ تھا جو آج وہ آفس پہن کر گیا تھا۔ عشا وسیم پر اچانک انکشاف ہوا تھا کہ اس خوشبو کے اثار میں اس نے ہمیشہ خود کو محفوظ محسوس کیا تھا۔ جی دانیال بھائی، بابا اور بھائی گھر پر ہی ہیں۔ مومنہ کی آواز پر وہ بے طرح ٹھٹکی تھی، نظریں دروازے پر اٹھی تھی جہاں وہ داخل ہو رہا تھا، چہرہ سپاٹ تھا۔ عشا کا دل دھڑکا تھا۔ عشا تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، تیار ہو جاؤ، ہم لوگ ڈنر پہ جا رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے نخوت سے بولتا، اس کا دل دہلا گیا تھا۔ عشا کہیں نہیں جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، پیچھے سے حمزہ کی ازحد سنجیدہ آواز پر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی، کوٹ اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ ایکسکیوز می، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں۔ دانیال ایک دم کھڑے ہو کر ابرو اچکا کر طنز سے بولا تھا۔ مومنہ اور عشا دونوں کی حالت غیر ہوئی تھی اس سمے۔ عشا اس گھر کی بیٹی ہے، ہماری عزت ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ ویل، آپ لوگ اپنے گھر کی بیٹی کے تمام حقوق مجھے یعنی دانیال صادق کو سونپ چکے ہیں، جہاں چاہے لے جاؤں، اپنی بیوی کو جو چاہے کروں اس کے ساتھ۔ تم ہوتے کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ وہ ناگواری سے بولا تھا۔ اس کی بات پہ حمزہ نے دانت پہ دانت جمائے تھے، جبکہ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمکین پانی جمع ہوا تھا۔
भूल है तुम्हारी कि तुम जो चाहे करोगे उसके साथ और कोई पूछने वाला नहीं होगा। लावारिस नहीं है ये। तुम्हारी उस दिन की घटिया हरकत को बर्दाश्त कर गया मैं। ये मत समझना कि तुम उसके शौहर होने के नाते उसे बेइज्जत करने का हक रखते हो। तमीज से और अपनी बीवी को रुखसत करवा कर ले जाओ। ईशा की टांगों ने मजीद उसका बोझ सहने से इनकार किया था जैसे, पर वो हिम्मत जमा करके खड़ी रही। फिर भी कौन रोकेगा मुझे? तुम और मेरी मर्जी में उसको रुखसत करवाऊं या सारी जिंदगी अपने नाम पे बिठा कर रखूं? वो तंजिया हंसता करोफर से बोला था। उसकी घटिया बात पे हमजा ने खुद जब्त किया था। दुनिया की कोई अदालत मुझे मेरी बीवी से अपना शरई हक लेने से रोक नहीं सकती। मैं जब चाहूं उसे ले जाऊं, कुछ भी करूं। तुम या तुम्हारा बाप, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो बदतहजीबी से बोला था। ईशा ने अपनी किस्मत पे मातम किया था इस समय। तमीज से बात करो दानियाल। वो तैश में आगे बढ़ा था। मोमिना ने अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे थे। क्या हो रहा है ये? अमीन साहब की धार पर वो अपने आप पे काबू पाकर वहीं रुका था। शोर की आवाज सुनकर यास्मीन भी अपने कमरे से बाहर आई थी। ये आपका बेटा मुझे मेरी जायज बीवी से मिलने से रोक रहा है। वो हमजा की तरफ इशारा करके उनसे बोला था। अपनी जायज बीवी को जायज इज्जतदार तरीके से आकर ले जाओ। वो अपनी बात पे कायम था। हमजा तुम खामोश रहो। दानियाल तुम बैठ जाओ, आराम से बात करो। वो आगे बढ़कर बोले थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े वहीं जमे रहे थे, जबकि ईशा वसीम उसके कोट को सख्त गिरफ्त में थामे वहीं सर झुकाए बुत बनी खड़ी थी। बैठने नहीं आया हूँ, ईशा को लेने आया हूँ डिनर के लिए। वो हनूज हमजा की आंखों में देखता बोला था। ईशा कहीं नहीं जाएगी। वो भी उसकी आंखों में देखता बोला, लहजा जिद्दी था। हमजा, अमीन साहब ने तनबीही अंदाज में उसे रोका था। तुम रोकोगे मुझे? उठो ईशा, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? 2 घंटों में छोड़ जाऊंगा इसे। उसकी हरदर्मी पर हमजा का दिल किया उसका मुंह तोड़ दे। मारे खौफ के वो एक कदम पीछे हुई थी। ले जाकर दिखाओ तुम इसे। इससे पहले कि वो बात पूरी करता, यास्मीन ने आगे आकर उसका बाजू थामा था। तुम होते कौन हो? मुझसे ज्यादा सगे हो तुम इसके? अभी लेके जाऊंगा, अपना हक भी लूंगा, रुखसती भी नहीं करवाऊंगा। कर लो जो करना है तुमने। दानियाल एक कदम आगे आकर बोला था। उसकी घटिया बात पर हमजा तैश में आगे बढ़ा था। तुम दोनों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही? अमीन साहब जोर से बोले थे। दानियाल की बेबाकी पर उसका दिल शर्म से मर जाने को चाहा था। वो मुंह पे हाथ रखती घुटे घुटे अंदाज से रो दी थी। यास्मीन ने अपने दिल को संभाला था। अपनी जुबान को लगाम दो दानियाल, ये कोई गुड़िया नहीं है कि तुम कुछ देर बाद खेल कर वापस जाओ। वो उसके करीब जाके रुका था। हमजा, नहीं, खामोश हो जाओ। किसी अनहोनी के ख्याल से यास्मीन का दिल खौफ में मुब्तला हुआ था। बीवी और होती ही किसकी है? उसकी बात पे हमजा ने खुद पे जब्त होकर उसका गिरेबान थामा था। वो फटी फटी आंखों से दोनों को देखे गई। अमीन साहब और यास्मीन दोनों आगे बढ़े थे। हमजा, छोड़ो उसे। यास्मीन का दिल सूखे पत्ते की तरह लर्जा था। अपने हाथों को काबू में रखो हमजा। अमीन, वो उसे अपना गिरेबान छुड़वाता सुर्ख चेहरे से बोला था। और तुम अपनी जुबान को लगाम दो। ईशा कोई लावारिस नहीं है। ये तो तुम अब सोचना भी नहीं कि हम ईशा को तुम्हारे हवाले करेंगे। वो उसकी आंखों में देखकर बोला था, जब यास्मीन दहल कर दोनों के बीच में आई थी। हमजा, नहीं हमजा, चुप हो जाओ। उन्होंने हमजा को धक्का देते कहा था। हमजा, तुम अभी के अभी अपने कमरे में जाओ। अमीन साहब के लहजे में अब गुस्सा था। मैं कौन सा रुखसती के लिए मरा जा रहा हूँ? बैठी रहेगी अब सारी जिंदगी मेरे नाम पे। कभी बारात लेकर नहीं आऊंगा। वो हकारत भरी नजरों से उसे देखकर बोला। उसकी नजरों में हकारत महसूस करके मारे तौहीन के ईशा ने अपनी आंखें बंद की थी। ये तुम्हारी अदालत के जरिए खुला लेंगे हम। यास्मीन ने दहल कर हमजा के होंठों पर हाथ रखा था। ईशा को लगा था आसपास सब गोल गोल घूम रहा है। हमजा, अपनी बकवास बंद करो। अमीन साहब ने जोर से कहा था। नहीं बाबा, उस जैसे कमजोर और घटिया इंसान को हम अपनी इशू नहीं देंगे। वो उसे घूर कर बोला था। बात हाथों से निकलती जा रही थी। यास्मीन का बस चलता वो हमजा को वहां से गायब कर देती। वो बेबस माँ की तरह दोनों का चेहरा देख रही थी। लगता है तुम्हारा अपना दिल बेईमान हो रहा है मेरी बीवी पर। उसकी घटिया बात पे हमजा अमीन ने 2 कदम आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। तेरी तो, तूने इस घटिया लड़की के लिए मुझ पर हाथ उठाया। उस पर पल पड़ा था। ईशा ने अपने सर को थामा था। घटिया तू है, शर्म आती है मुझे कि हमने तेरे हाथ में ईशा का हाथ दिया। तू इस काबिल ही नहीं था। हमजा धारा था। अमीन साहब ने आगे बढ़कर दोनों को अलग किया था, फिर मुड़कर हमजा के गाल पे थप्पड़ मारा था। बस। वो उंगली उठाकर हमजा की आंखों में देखकर बोले थे। उसने बेयकीनी से बाप को देखा था। बाबा। वो गाल पर हाथ रखे बड़बड़ाया था। मजीद कोई बकवास नहीं हमजा, दफा हो जाओ यहाँ से। वो चिल्लाए थे। बाबा, ये शख्स ईशू के काबिल नहीं है बाबा। वो उसको देखकर जोर से बोला था। तो तुम बन जाओ उसके काबिल। बोल क्यों नहीं रहे? नियत खराब हो गई है तेरी इस पर। छोड़ देता हूँ मैं इसे। वैसे भी अब ये मेरे काबिल नहीं रही। वह हकारत से बोला था। उसकी बात पे यास्मीन ने अपना दिल थामा था। ईशा धप से सोफे पर बैठी थी। हमजा का जी चाहा वो उसे कत्ल ही तो कर दे। दानियाल बेटा, आराम से बैठ के बात करते हैं बेटा, ये नाजुक मामलात हैं। मैं हमजा की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। यास्मीन उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी।
آپ کیوں فکر کرتی ہیں خالہ؟ آپ کو تو پلا پلایا داماد مل رہا ہے، لگتا ہے آپ کی بیٹی کا دل بھی اسی پر آیا ہوا ہے۔ وہ پھر گھٹیا پنے پر اتر آیا تھا۔ عیشا نے سوئی جاگی کیفیت میں اس کی بات سنی تھی۔ دانیال اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ امین صاحب نے اسے کڑے تیوروں سے گھوڑا تھا۔ حد پار تو آپ کے بیٹے نے کی ہے۔ احسان کرتا ہوں آپ کے بیٹے پر، کیا یاد رکھے گا؟ چھوڑ دیتا ہوں اسے آپ کے بیٹے کے لیے۔ وہ نفرت سے بولا تھا۔ نہیں دانیال، میری بیٹی معصوم ہے، یہ ظلم نہیں کرو۔ یاسمین نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ دانیال تم ابھی ہوش میں نہیں ہو، جاؤ یہاں سے، کل تمہاری ماں سے بات کریں گے۔ امین صاحب تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ چھوٹی امی نہیں، زمزہ نے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھامے تھے۔ میری چیز کوئی جھوٹی کر لے تو میں اپنی چیز بھی چھوڑ دیتا ہوں خالہ، وہ حمزہ کو دے کر بولا تھا، اور اس کی بات پہ وہ پھر اس پر پل پڑا تھا۔ حمزہ اللہ کا واسطہ ہے چھوڑو اسے، یاسمین نے روتے ہوئے دہائی دی تھی۔ حمزہ کیوں میرے سر میں خاک ڈلوا رہے ہو اس عمر میں؟ امین صاحب نے پیچھے سے آ کر اسے تھاما تھا۔ میں دانیال صادق پورے ہوش و حواس میں اس عیشا وسیم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنا آپ چھڑوا کر دھاڑا تھا۔ اس کی بات پہ پورے لاؤنج میں موت کا سناٹا چھایا تھا۔ یاسمین بیگم نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ دانیال نے ایک تنفر بھری نظر ساکت کھڑے حمزہ پہ ڈالی تھی، پھر نفرت اور حقارت سے سر کو جھٹکتے باہر نکل گیا تھا۔ دفع ہو جاؤ، مر جاؤ، مجھے بے عزت کر دیا حمزہ، میری معصوم بچی کا گھر توڑ دیا تم نے۔ امین صاحب نے بے در پہ اس کے چہرے پر 2-3 تھپڑ مارے تھے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا تھا اور صوفے پر لڑکی تھی۔ عیشا بابا، عیشا، مومنہ کی آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور اس کی طرف بڑھا تھا جب امین صاحب بیچ میں آئے تھے۔